اس کے بعد مبنی کی اقسام آ جاتی ہیں۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مبنی الاصل، دوسرا ہے مبنی الاصل کے مشابہ، تیسرا ہے غیر مرکب۔ مبنی الاصل کیا ہے؟ مبنی الاصل یہ ہے کہ جب اس کلمے کو بنایا گیا تھا، بنانے والے نے جو بھی کلمہ مبنی الاصل تھا جو بنایا تھا، جب اسے بنایا تھا تو یہ مبنی ہی بنایا تھا، یعنی کسی دوسرے کلمے کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے، اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ شکل و صورت میں یا معنوں کے لحاظ سے ملنے کی وجہ سے وہ مبنی نہیں ہوا، بلکہ اوریجنل ریالٹی میں وہ مبنی تھا جب بنایا گیا تھا۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی یہ مبنی ہے سارا، امر حاضر معروف یہ مبنی ہے سارا، اور تمام حروف یہ بھی مبنی ہے، اور جملہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جملہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ فعل ماضی جس طرح کہ ماضی کے اوپر آپ نے دیکھا قد لگایا، لیت لگایا، سارا کچھ لگایا، لیکن ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ داربا داربا ہی رہا ہے، ناصرہ ناصرہ ہی رہا ہے، فعلا فعلا ہی رہا ہے، لیکن مضارع میں تبدیلی ہو رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ مضارع کے شروع میں کچھ حروف لائے تو وہ کبھی نون اعرابی گر رہا ہے، کبھی ضمیری اڑ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی جناب زبر آ رہی ہے، کبھی جزم آ رہی ہے، کبھی پیش آ رہی ہے، تو یہ صورتحال چلتی رہی۔ تو اسی طرح امر حاضر معروف بھی مبنی ہے، تمام حروف یہ بھی مبنی ہیں، اور جملہ بھی مبنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مبنی الاصل کے مشابہ۔ اس سے مراد وہ اسم متمکن ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اس کی مشابہت کی 4 صورتیں، یہ آپ سمجھ لیں جی۔ پہلی صورت، وہ اسم تعداد حروف میں حرف کے مشابہ ہو، یعنی اس کی مشابہت تعداد کے اعتبار سے حرف کی تعداد کے برابر ہوتی ہے، اس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے، جیسے تو اور نہ، حالانکہ تو ضمیر ہے، نہ بھی ضمیر ہے، لیکن یہ حرف کے مشابہ ہے، اس کی تعداد حرف کی برابر ہے۔ دوسری شک کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ علیحدہ شک ہے، تیسری کی طرف جائیں۔ دوسری شک کو ہم 4تھے نمبر پہ پڑھیں گے، یاد کرنے میں آسانی ہوگی، بچوں کو بھی اسی طرح یاد کروائیں۔ تیسری شک ہے کہ وہ اسم اپنا معنی ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ پہلی تھی کہ تعداد کے اندر، حروف کی تعداد میں حرف کے مشابہ ہے، دوسری یہ ہے کہ معنی ظاہر کرنے میں غیر کی طرح محتاج ہے، حرف کی طرح جو ہے نا غیر کا محتاج ہے۔ جس طرح حرف غیر کا محتاج ہوتا ہے، اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا، اس طرح وہ بھی اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا۔ جیسے الذی اور ھذا، ان کا معنی جو اور یہ، اب جو کا معنی سمجھ میں تو نہیں آئے گا، معنی ظاہر تو نہیں کر سکیں گے جب تک کہ پورا کلام نہ لایا جائے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے جی؟ تو ھذا جب تک یہ نہ کہا جائے گا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اب معنی سمجھ میں آ رہا ہے یہ کا کیا معنی ہے اور جو کا کیا معنی ہے، جو یا جس کے لیے الذی آتا ہے۔ چوتھی شک جو ہے وہ یہ ہے کہ معنی میں، وہ اسم معنی میں مبنی الاصل حرف کے مشابہ ہو۔ یہ تیسری اور چوتھی میں تھوڑا سی کھچڑی ہے، یہ ذرا توجہ کریں۔ تیسری میں تھا معنی ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر کا محتاج ہے، چوتھی میں ہے معنی میں ہی حرف کے مشابہ ہے، جیسے متا، اینا، یہ حمزہ حرف استفہام کے معنی مشابہ، حمزہ حرف استفہام سوال کے لیے آتا ہے، انت فعلت ھذا، کیا یہ تو نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طرح متا بھی کب کیا، کب کے لیے، اینا کہاں کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ مشابہ ہے معنی کے اعتبار سے۔ اور تیسری شک میں معنی ظاہر کرنے میں حرف کے مشابہ ہے، اور پہلی شک میں، وہ جو پہلی شک ہے اس کے اندر حرف کے تعداد کے اعتبار سے وہ اس کے مشابہ ہے، تعداد حروف کے اعتبار سے حرف کے مشابہ ہے۔ اب دوسری شک ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ تھوڑی سی علیحدہ تھی، منفرد تھی، اس لیے اس کو الگ کر لیا، کہ وہ اسم فعل کے قائم مقام ہونے اور عامل کا اثر قبول نہ کرنے میں مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ یعنی فعل کے قائم مقام ہوتا ہے اسم، فعل کی جگہ پر لے کر آتے ہیں اس اسم کو، اور عامل کا اثر بھی قبول نہیں کرتا، تو اس لحاظ سے یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ جیسے نزال بمانا
انزل تو اتر، اصل میں انزل تھا تو اتر، تو اس کی جگہ پہ نزالے لے کر آئے، نزالے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے آ جاتا غیر مرکب. اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو ترکیب کلام میں اعراب قبول کر سکتا ہے مگر جب اس کے ساتھ عامل متصل نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے، جیسے شجر اور قلم. مثال کے طور پہ پنجابی کہہ لیجیے تو گھر ہوں تو شیر ہے باہر میر، گھر شیر ہے تو باہر میر. گھر میں وہ اکیلا ہو تو مبنی ہے جیسے شجر اور قلم. لیکن جب اکیلا نہ ہو پیچھے عامل آ جائے تو مورب ہو جاتا ہے. عامل کے بغیر مبنی ہے، عامل آ جائے تو مورب ہو جاتا ہے. اس کو شعر کے اندر سارے دونوں چیزوں کو شعر کے اندر انہوں نے یاد کرانے کے لیے بچوں کے لیے شعر لکھ دیا فارسی کے اندر کہ مبنی عام باشد کے مانند برقرار. مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں رہتا ہے. مورب عام باشد کے گردد بار بار. مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلتا رہتا ہے. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم یہ باقی اتنا یاد کرنے والی بات نہیں ہے. آگے ہم جانیں گے وہ اسماء جو مبنی ہے. اب ہم نے جاننا تھا، ہم نے تعریفیں جان لی. یہاں سے آگے میں نے کہا تھا کہ ہم جانیں گے کہ مبنی کیا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں مبنی ہیں. اب وہ بتا رہے مبنی کون کون سی چیزیں، آپ کو شناخت کرا دیں گے اس چیپٹر میں، اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ مبنی ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سب مورب ہے، کام ختم. اب دیکھیں جی مبنی آ گیا جی. اسماء اشارہ، اسم اشارہ جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں جن کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے. اب اسم اشارہ قریب اور بعید کے اعتبار سے دو قسمیں. قریب ہوگا تو حاذا وغیرہ کا استعمال ہوگا، اور بعید ہوگا تو ذالکا کا استعمال ہوگا. اب اس کی گردان ہوتی ہے، وہ گردان یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بعد میں سبق کے اندر بھیج دوں. حاذا حاذان ہاؤلائے، حاذہی ہاتان ہاؤلائے، وہ تسنیہ جمع اور مذکر مونس کے حساب سے. ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا، یہ اس کی گردان ہے. ذالکا وہ کے لیے، حاذا یہ کے لیے. آگے آ جاتا ہے اسماء موصولات، وہ اسماء جو صلہ کے بغیر جملہ کا مکمل جز نہیں بن سکتے. یہ صلہ یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق. اس اسماء ضمائر ہم نے پیچھے پڑھا تھا صرف کے اندر، تو یہ اسم ضمیر یعنی اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. اب عائد کیا مطلب ہے؟ عائد کا مطلب ہے لوٹنے والی، پیچھے لوٹتی ہے ضمیر، اشارہ دیتی ہے اس کی طرف. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو کون ایمان لائے، تو اس کا مطلب ہے ایمان لانے والوں کی طرف اشارہ کیا گیا. تو یہ الذین، یہ اس کی گردان جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اللواتی، اللائی. ٹھیک ہے، یہ واحد تثنیہ اور جمع ترتیب میں، اور اوپر نیچے مذکر مؤنث. اس کے بعد اسماء استفہام آ جاتا ہے، وہ اسماء جن کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے، جیسے اینا کہاں، متا کب، من کون، ما کیا چیز. اینا انتا تو کہاں ہے، متا کنت تذہبو تو کس وقت گیا، یعنی کب گیا، کب جائے گا مطلب مستقبل میں ہے. من انتی تو کون ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے. اسماء ضمائر، وہ اسماء جو غائب مخاطب اور متکلم پر دلالت کرتے ہیں، ہوا، انتا، انا وغیرہ. آگے ان کی قسمیں آ گئی ہیں، آپ نے صرف کے اندر میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، گردانے بھی ان کی کروا دی ہوئی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں اسماء افعال، وہ اسماء جو فعل کا معنی بھی دیتے ہیں. وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا ذال بمعنی انزل، وہ تھا اسم لیکن فعل کا معنی دے رہا تھا اور عمل کا اثر قبول نہیں کرتا، جیسے ہی ہاتا، دونا کا، بلہا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اسماء اصوات. اب یہ آپ کہیں گے کہ اور کتنے ہیں، یہ ڈھیر سارے ہیں یہ اسماء افعال. یہ آپ کو ڈکشنری کے اندر یا نحو صرف کی کسی کتاب کے اسی بک کے آخر میں آپ کو یہ مل جائیں گے، ڈھیر سارے اسماء افعال مل جائیں گے. وہاں سے آپ انہیں یاد کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والے اسماء افعال ہیں، یہ مبنی ہے. اسماء اصوات یعنی کسی بھی چیز کی کوئی آواز، اسم صوت تھا نا، آپ نے اسماء اصوات پڑھا تھا، وہ مرکب صوتی شروع والے پہلے چیپٹر میں. مرکب صوتی یعنی کسی بھی چیز، جاندار یا بے جان چیز کی آواز
یا کسی بھی جاندار کو بلانے کے لیے جو لفظ بول جاتے ہیں ان کو اسماء اصوات کہتے ہیں، جیسے اوہ اوہ، بخ بخ، نخ نخ۔ اوہ اوہ کھانسی کی آواز ہے، بخ بخ وہ آواز جو خوشی کے وقت نکلتی ہے، یعنی ہنسنا، بخ 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 کر کے بندہ ہنستا ہے۔ تو اسی طرح نخ نخ نخ، یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے آواز استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا مرکب امتزاجیہ۔ یہ مرکب امتزاجیہ، مرکب مزجی بھی اس کو کہتے ہیں، اور مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا مرکب مزجی، یعنی وہ کلمات جو اضافت و اسناد کے بغیر مل کر ایک جملہ بن گئے ہو، ایک کلمہ بن گئے ہو، جیسے سیبویہ احد عشرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کنایات۔ کنایا وہ اسما ہے جو عدد مبہم یا امر مبہم کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے اس کو کنایا بولتے ہیں۔ کنایا کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے کم، کتنے، قضا، کعین، کیتا، وزیتا، یہ کلمات جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ ظروف مبنیہ وہ اسماء جو زمان یا مکان پر دلالت کرتے ہیں، ان کو ظروف کہتے ہیں، زمانے پر دلالت کرتے ہیں، جگہ پر دلالت کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء ظروف۔ اب یہ ظروف کیوں کہا ہے؟ زوئے ظروف ہوتا ہے، ظروف کا معنی ہوتا ہے برتن، ظرف برتن کو کہتے ہیں، تو ظروف برتنوں کی جمع۔ تو یہاں ظروف کیوں استعمال کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جس چیز میں کوئی چیز آ جائے اس سے ظرف کہتے ہیں، اس کو برتن کہتے ہیں۔ برتن میں بھی چیز آ جاتی، سالن ہڈی وغیرہ برتن میں ڈالا جا سکتا ہے، چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں کھانے والی، اس لیے اسے ظرف کہا جاتا ہے، برتن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ظروف جو ہے ہر اس شے کو ظرف کہا جائے گا جس میں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے۔ زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی چیز سما جاتی ہے، مثال کا طور پر فلاں جو ہے اس وقت میں آیا۔ اب وقت ایک زمانہ ہے، اس زمانے میں آیا، اس زمانے میں ایسے ہوا، تو زمانے کے اندر ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے جگہ کے اندر کوئی چیز پائی جا رہی ہے، مطلب فلاں گراؤنڈ میں کھیلا، میدان میں کھیلا، کھیلنے کے میدان میں کھیلا، مسجد میں یہ کام کیا۔ مسجد ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے، تو مسجد جو ہے وہ بھی ظرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ گیا جناب کلمات شرط۔ یہ وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، تو جیسے ان اور من، ما وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تھے سارے اسماء مبنیہ، مختصر سے انہوں نے بتا دیے، سب کے نام بتا دیے ہیں۔ اب ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ آگے جان لیجئے گا، آگے چل کر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، تو انشاءاللہ عزیز مزہ آئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق کافی ہے، آئندہ جو سبق ہے اگلا، اس کے اندر ہم معرب کلمات کے بارے میں جانیں گے اور اسے انگلیوں پر گن کر یاد کریں گے۔ انشاءاللہ عزیز مزہ آئے گا۔ یہ سبق تھوڑا سا جو ہے وہ لینتھی ہے، لمبا ہے سبق، تو جس کی وجہ سے بچے اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، پڑھانے والے بھی تھوڑے سے گھبراتے ہیں اس چیپٹر کو پڑھانے میں، بچوں کو یاد نہیں ہوتا، وہ اس بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ سبق انگلیوں پر گن کر یاد کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، اور آپ اپنے بچوں کو اسی طرح یاد کروائیں۔ انشاءاللہ عزیز بچے یاد بھی کریں گے اور جلد از جلد یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔